کی حدیثیں سنانے والے، یہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بادشاہ چاہتا ہے میں اس کی مرضی کا فتویٰ دے دوں، اور میں کہتا ہوں بادشاہ اگر تو نے فتویٰ مالک کے قلم سے لکھوانا ہے، مالک کی 2 ہی شرطیں ہیں، تیسری نہیں، اپنے مسئلے کی دلیل یا رب کے قرآن سے دکھا دے یا محمد کے فرمان سے دکھا دے، مالک مہر لگا دے گا۔ اور اگر تیری بات نہ عرش والے کے قرآن سے ثابت نہ مدینے والے کے فرمان سے ثابت، مالک کی گردن کٹ سکتی ہے، محمد کی حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ اہل حدیث کا امام، یہ اہل سنت کا امام، یہ اہل ایمان کا قائد جو استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، بادشاہ کے ظلم و ستم کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن محمد کے دین کو بدلنے کی جرت کرنے والوں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ لوگوں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کو مانتے ہو؟ کوئی ایسا ہے جو صحابہ کو نہ مانے؟ سب مانتے ہیں۔ ان سے رشتہ جوڑتے ہو اپنا اور دعویٰ کرتے ہو کہ صحابہ کے صحیح جانشین کون ہیں؟ صحابہ کے ہاتھ میں کتنی چیزیں تھی؟ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز تھی کسی حاجی صاحب کی ملفوظات تھی، کسی بابا جی کا تذکرہ غوثیہ تھا، کچھ تھا؟ اللہ کا قرآن تھا، محمد کا فرمان تھا۔ آج اگر صحابہ کے سچے جانشین ہیں تو یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل الحدیث ہیں، جن کے ہاتھ میں عرش والے کا کلام ہے، مدینے والے کا فرمان ہے۔ رب نے تیسرا ہاتھ نہیں دیا، محمد نے تیسری چیز نہیں تھمائی، ایک میں قرآن، دوسرے میں حدیث۔ جب صحابہ سے رشتہ جوڑتے ہو تو اس کی سیرت تم نے سن لی، وہ زندگی گنوا بیٹھتے تھے، وہ گردن کٹا بیٹھتے تھے، وہ بیوی بچوں کی قربانی دے جاتے تھے، وہ جانوں کا نذرانہ دے جاتے تھے، اللہ کی توحید سے اپنے چہرے کو نہیں موڑتے تھے۔ ہماری حالت زار سمجھ آ گیا مسئلہ کہ بابا جی کی قبر پہ چادر چڑھانا حرام ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ لیکن دادا ابو نے کہا تو دادا ہے اس خاندان کا یا میں دادا ہوں؟ میں کہتا ہوں چادر چڑھے گی۔ یہ توحید ماننے والا سر نیچے کر کے بیٹھ جاتا، جی ان کی کر سکنے، دادا نے جو کہا ہے اب تو ہوگا۔ باپ کہتا ہے ہمارے خاندان میں 20 سال سے 11ویں چل رہی ہے، تو کیسے کہتا ہے؟ خاندان کے سامنے، برادری کے سامنے، قوم اور قبیلے کے سامنے، بیوی اور بچوں کے سامنے یا معاشرے کے سامنے لا الہ الا اللہ سے گردنیں موڑ لینے والوں، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے کیسے رشتہ جوڑو گے؟ انہیں کیسے کہو گے ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہم تمہارے علم کو تھامنے والے ہیں، ہم تم سے دوستی کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی تمہارا دم بھرتے تھے، آج بھی تمہارے ساتھ جانے کے متمنی ہیں۔ اور اگر انہوں نے جواب میں کہا ہم سے رشتہ جوڑنے والوں، ہم نے تو اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا۔ ابو بکر کو کہا تھا عبد الرحمن نے، بابا بدر میں 3 دفعہ تلوار اٹھی تھی، نیچے تیرا چمکتا ہوا چہرہ، باپ کا چہرہ، باپ کی محبت بھرا چہرہ نظر آیا تھا، بابا میں نے ہاتھ کو روک لیا تھا کہ بابا کو نہیں مارنا۔ جواب میں مواحدوں کے امام نے کہا تھا، خلیفہ رسول نے کہا تھا، عبد الرحمن خوش نصیب ہے تو، میری تلوار کے نیچے تیرا چہرہ ایک مرتبہ نہیں آیا، اور رب محمد کی قسم اگر تیرا چہرہ ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا، لختے جگر نہ سمجھتا، رب اور رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو کاٹ ڈالتا۔ اگر ان صحابہ نے پوچھ لیا ہم سے رشتہ جوڑنے والوں، ہم نے تو بیٹوں کی قربانی دی، باپ کی قربانی دی، ماں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، قوم کی قربانی دی، معاشرے کی قربانی دی، وطن کی قربانی کی، ہجرتیں کی، تم نے شلوار اونچی کی، دوسرے نے کہا اچھا چھوٹے بھائی کی پہن آئے ہو، کپڑا بچانے لگ گئے ہو، بکری چرانے جا رہے ہو، بارش تو نہیں ہو رہی، تم نے شلوار کی اونچی کر لی، انہیں اتھے ہی تھلے کر لی۔ میرے کول نہیں ایڈی گلاں سنیاں جاندیاں، لوگ تانے دیتے ہیں، شلوار اونچی کرو لوگ تانے دیتے ہیں، داڑھی رکھ لو، پہلے مجھے اچھا صاحب سر محترم کہا کرتے تھے، اور جب سے داڑھی رکھی ہے اب میں اچھا بھلا بابو ٹائپ آدمی
ہر بندہ دیکھنے والا ملا، مولوی، ملوٹا، ملوانا، داڑھی میں 2 سفید بال آ جائیں 35 سال کے بچے کو بھی کیا کہیں گے؟ بابا جی، بابا جی راستہ دو، صوفی جی راستہ دو۔ اب میں اس داڑھی کی وجہ سے میری حیثیت بدل گئی، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں پروفیسر، میں 17 گریڈ کا آفیسر، داڑھی رکھنے کی وجہ سے ملا بن گیا، مولوی بن گیا، چلو اس کو شیو کر کے پھینک دو۔ ہم نے لوگوں کے چند تانوں کی وجہ سے، لوگوں کی چند باتوں کی وجہ سے دین و ایمان و اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ لوگوں، یا رب کے رسول کے صحابہ سے رشتہ نہ جوڑو، اور اگر ان سے رشتہ جوڑ لیا ہے تو کائنات سے رشتہ توڑ کر کہو دنیا کے ہر آدمی کا تانا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد کے دین کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جسم کٹ سکتا ہے، رب کی توحید پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ جب اس طرح استقامت کے پہاڑ بنو گے تو پھر ضرور انشاءاللہ ہمارا وہ حال ہوگا، ہماری وہ حالت ہوگی جو اللہ عز و جل اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے، جب ایسے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اللہ بری کرنے والا ہے، اللہ حکومت دینے والا ہے، اللہ حکومت چھیننے والا ہے۔ ثم استقاموا، پھر اللہ کی توحید پہ قائم ہو گئے، پھر اللہ کی توحید پہ ڈٹ گئے، پھر اللہ کی توحید پہ قدموں کو جما لیا، پھر توحید کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اللہ داتا ہے، حجویری داتا نہیں ہے۔ اللہ غریبوں کو پالتا ہے، غریب نواز ہے، اجمیر والا غریب نواز نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ بری کرنے والا ہے، اسلام آباد کا بابا بری نہیں کر سکتا۔ اللہ حکومتیں دیتا ہے، اللہ حکومتیں چھینتا ہے، اللہ حکومتیں بانٹتا ہے۔ مان سیرے کا دھنک کے شاہ ڈنڈے مار کر حکومتیں نہیں دے سکتا۔ ثم استقاموا، پھر اس توحید پہ قائم ہو گئے، پھر ان کے اوپر تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ان کی موت کا وقت آتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ غم ہے، وابشروا بالجنہ، خوش ہو جاؤ، مبارکباد کے مستحق ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی التی کنتم توعدون، تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا شرک نہ کرو گے جنت ملے گی، غیر اللہ کو نہ پوجو گے جنت ملے گی، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو گے جنت ملے گی، تم اس جنت کے مبارکباد کے مستحق ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے دوست تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ مواحدوں کی قبر میں فرشتے ان کے دوست، مواحدوں کے موت کے وقت فرشتے ان کے دوست، مواحدوں کو اٹھانے کے وقت فرشتے ان کے دوست۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرافیل کے تعویذ گنڈے کوئی اور لکھا کرتا تھا، اور فرشتے محبت کے دعوے کسی اور کے ساتھ کر رہے۔ ہم تمہارے لیے دوست تھے دنیا میں، آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو جی میں آئے گا اس جنت میں ملے گا، جو ڈیمانڈ کرو گے وہ پوری کی جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ عرش والے کی طرف سے، یہ غفور اور رحیم کی طرف سے تمہارے لیے میزبانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ توحید پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دل تیرے نبی نے بتایا ہے تیری انگلیوں کے درمیان ہے مولا، انسانوں کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے مولا۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ پھیر دے۔ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ ہمیں موت اس حال میں دینا ہم لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگا رہے ہوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہوں، اور اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بدلے میں مشرک ہمارے سینے میں تیری توحید کے غصے میں آ کر ہمارے سینے میں گولیاں اتار رہا ہو، ہماری روح نکل رہی ہو، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو کہ اپنی جنتیں ہمارے لیے کھول رہا ہو۔ اللہ اس حال میں ہمیں اٹھانا، اس حال میں ہمیں موت دینا، اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلانا، تو ہم سے راضی ہو
اللہ ہم تجھ سے راضی ہوں، اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، ہم اپنی زندگی کے سب سے پیارے دن، سب سے قیمتی دن وہی دن گزار رہے ہوں جن دنوں میں تو ہمیں اپنے پاس بلائے، ہم تیری عبادت میں مشغول ہوں، ہم نیکی کرتے ہوئے، اللہ نیکی کرتے ہوئے ہمیں اٹھانا، اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہ پکڑنا، اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہ پکڑنا، اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہ پکڑنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، مولا ہم گناہگار ہیں، ربا تیرے گھر میں کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں، ربا ہم پاپی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ربا اس دامن کے اندر سارے ہی گناہ موجود ہیں لیکن شرک والا گناہ موجود نہیں ہے، مالک گناہگار تو ہیں لیکن اس پیشانی کو تیرے علاوہ کہیں غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکایا، مالک گناہگار تو ہیں لیکن تکلیف میں تیرے علاوہ، خوشی میں تیرے علاوہ کسی غیر کو نہیں پکارا، مانگتے بھی تجھ سے ہیں، سوال بھی تجھ سے کرتے ہیں، ڈرتے بھی تجھ سے ہیں، محبت بھی تیری ہے، مالک تجھ سے تیری توحید کا واسطہ ہے، مولا ہماری اس توحید کے عقیدے کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں ہمارے گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہماری بیوی بچوں کی گردنوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کی گردنوں کو اور تمام اہل توحید کی گردنوں کو ربا جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل فرمانا، اللہ ہماری گناہگار آنکھوں نے دنیا میں تیرے حبیب کا دیدار نہیں کیا، دنیا میں تو ان کے ساتھی ہم نہ بن سکے، مولا قیامت کے دن رسول کے دیدار سے محروم نہ کرنا، اس کے جھنڈے کی چھاؤں سے محروم نہ کرنا، اللہ تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ہے مولا ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ہے مولا ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے ربا، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمانا، ربا ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ دیتے ہیں، ربا ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں جنت میں اپنے چہرے کی دیدار سے محروم نہ کرنا جس کا دیدار کرنے کے بعد جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اللہ ہمیں اس حال میں بلانا تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔